لیکن موجودہ دور کے جو پیران کرام ہیں یار، ان کی حالت ایسی نہیں ہے. وہ ہمیں الجھاتے ہیں، وہ ہمیں لڑاتے ہیں یار، اور ہمارے بیچ ایک طرح سے ان کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اس دور میں تھوڑا بہت اگر کوئی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے نا، تو وہ ہمارے علماء ہیں. میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو کسی مدرسے میں بیٹھ کر کے نا گمنام ہے. وہ سر، ان کو نہ شہرت کی چاہت ہے، نہ فیلڈ بنانے کی فکر ہے، اور نہ گدی بچانے کی فکر ہے. ان کو کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے. خالص دل میں اللہ کی محبت اور تڑپ لے کر کے نا وہ اپنے بچوں کو، طلباء کو قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دیتے ہیں. میرے بھائی معاف کیجئے گا، میں پھر وہی بات آپ سے عرض کروں گا کہ ہم نے پیروں کے قدم تو چومے، باباؤں کے قدم تو چومے، لیکن گھر میں جنت کی صورت میں ہمارے والدین ماں باپ بیٹھے رہے، لیکن ان کے قدم چومنے کی ہمیں کبھی توفیق نہیں ملی. یار، پیروں کی عظمتیں تو تمہیں مجھ جیسا دلال مولوی سناتا ہے، اور چاپلوس جو صرف ان کے مریدوں اور ان کے حلقے میں شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ناموری چاہتے ہیں، واہواہی چاہتے ہیں، وہ اپنی واہواہی کے لیے اور چند پیسوں کے لیے، نذرانوں کے لیے دلالی کرتے ہوئے وہ پیروں کی عظمتیں تمہیں سناتے ہیں. لیکن ماں باپ دنیا کی وہ دو عظیم ہستیاں ہیں نا جن کی عظمت خود امام الانبیاء نے بیان فرمائی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. دیکھو میرے بھائی، آپ میری باتوں کا یہ قطعاً مطلب مت نکالیے گا کہ میں آپ کو مشائخ کا بے ادب بنا رہا ہوں، قطعاً نہیں. یار، میرا دین تو سراپا ادب کا نام ہے. یہ احترام، کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ 30 پاروں کے پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، جو میرے حضور کی لاکھوں لاکھ حدیثیں ہیں، جو 23 سالہ میرے حضور کی تبلیغ ہے، اس کا خلاصہ، پورے دین اسلام کا خلاصہ ایک لفظ میں بتا دیجئے تو میں کہوں گا وہ ادب ہے. تو میں آپ کو کسی کا بے ادب نہیں بنا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیروں کا ہاتھ نہیں چومیں گے، نہیں میرے بھائی. خاص طور پہ وہ پیر جو شریعت کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں خلوص ہیں، سمجھ رہے، جو حقیقت میں پیر ہیں، یار ان کا آپ ہاتھ چومیں گے، ان کا ادب کریں گے. اور وہ علماء جو، یار علماء سے مصافحہ کرنا تو گویا امام الانبیاء سے مصافحہ کرنا ہے. جی ہاں، یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو ان کا ادب، ان کا احترام بالکل کرنا ہے ہمیں، آپ کو سمجھ رہے. خاص طور پہ سادات کرام جو ہیں، بالخصوص جو حضور کی اولاد سے ہیں، ان کا احترام، ان کا ادب تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے میرے بھائی. کیونکہ ہم ان کا جو ادب کر رہے ہیں نا، وہ حضور کے اپنے نبی کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. ان کے رگوں میں جو حضور کا خون دوڑ رہا ہے، ہم خون رسول کا احترام کریں گے. لہٰذا ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. ہم یہ نہیں کرنے کہ ان کو لتھاڑنا ہے، ان کو ذلیل کرنا، ان کو گالیاں دینی، معاذ اللہ، استغفر اللہ. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ماں باپ کو چھوڑ کر کے، ان کی قدریں پامال کر کے، اور ان کی عظمتوں کو بھول کر کے، ان کی خدمتوں کو چھوڑ کر کے ہمیں جنت ان سے مل جائے گی اور ہمیں دنیا اور ہماری آخرت ان کی وجہ سے بنے گی، یہ تمہاری بھول ہے، بہت بڑی خام خیالی ہے آپ کی. اس لیے میرے بھائی، یار ماں باپ کی عظمتیں سمجھیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں غلو کا حال کیا ہے کہ مولویوں نے، ہم جیسے دلال چاپلوس مولویوں نے جب پیروں کی عظمت بیان کی تو ہم پیروں کے قدم چومے، ہاتھ چومے، سب کچھ چوم ڈالا، اور ان کے ہاتھ سر پہ اتنے پھروائے نا کہ سر کے بال تک جھڑ گئے. لیکن اسی گھر میں ہمارے ماں باپ بیٹھے رہے. کبھی زندگی میں ایک بار بھی توفیق نہیں ہوئی کہ محبت سے جا کر ہم ان کے قدموں میں بیٹھیں، ان کے پیر دمائیں، ان کی خدمت کریں، اور ان کا ہاتھ چوم کر کے کبھی اپنے سر پہ تبرک سمجھ کے رکھوا لیں اور ان کے قدم کبھی چوم لیں. پیر مرتا ہے نا تو ہم اس کی چھڑی، اس کی ٹوپیاں اور اس کا کرتا اور اینک، انگوٹھی اور بال تک محفوظ کر لیتے ہیں یار، کہ یہ تبرک ہے. اور اسی گھر میں ماں باپ بستر پہ پڑے کراہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا حال تک پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اللہ خیر فرمائے. آپ دیکھیے کہ نا، کبھی کبھی ہم لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، یہ پیر کبھی کسی اپنے معاملے میں الجھے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ خراب ہوتا ہے، تو ہم چاہے جتنی بھی عقیدت لے کے جائیں، ان کا ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، پیر چومنا چاہتے ہیں،
اور یہ موڈ میں نہیں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہمیں جھڑک دیتے ہیں، ہمیں دھکا دے دیتے ہیں اور ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بھرے مجمع میں 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا مجمع ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں ڈانٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہم ان کی طرف سے سہتے ہیں نا، اور سہتے نہیں بلکہ اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ اور اگر کبھی غلطی سے ہماری خیرخواہی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ماں باپ یا ہمارے باپ نہ ہلکی سی ڈانٹ لگا دیں کسی دوست کے سامنے، تو 4 مہینے ہو جاتے ہیں ہم ان کا حال تک نہیں پوچھتے، ان کی خیریت تک نہیں لیتے ہیں کہ تم نے ہمارے دوست کے سامنے ہمیں ڈانٹ لگائی، ہمیں تو ہماری بے عزتی اپنی کر دی۔ ہماری یہ سوچ کہ پیر وہ جس سے ہمارا کوئی ظاہر میں رشتہ نہیں ہے، وہ اگر ہمیں ڈانٹ لگائے تو ہم اس کی ڈانٹ کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، وہ کتنا بھی ہمیں ذلیل کرے، کتنا بھی رسوا کرے۔ لیکن ماں باپ اگر ہلکی سی ڈانٹ لگا دیں یار تو ہم بات تک بند کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے آج کل ہمارے یہاں قوالی چل نہیں رہی ہے، وہ نوجوان ہمارا دیکھو آٹو اور گاڑیوں اور جہاں جہاں دیکھو سنو ہر طرف لگا رہتا ہے، کیا پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سراسر یہ شرکیہ مصرع، کلم کلہ شرک ہے یہ پیر پرستی، وہ بھی دین محمدی میں، میرے حضور کی شریعت میں۔ اگر میرے حضور کی شریعت میں سوائے خدا کے کسی اور کی پرستش جائز ہوتی نا، کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میرے نبی فرماتے ہیں میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اگر حضور کے دین میں کسی غیر خدا کو کی پرستش جائز ہوتی، اس کو سجدہ کرنا روا ہوتا، تو صحابہ کرام سب سے پہلے امام الانبیاء کو سجدہ کرتے۔ لیکن ہمارے اس دین میں، اسلام میں، میرے حضور کی شریعت میں کسی غیر خدا کی پرستش کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور تم کہتے ہو پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اس کو پڑھنے والے اور اس کے سننے والوں پر سب پر توبہ لازم ہے، سب کو توبہ کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے سب کو۔ اور اس کی آپ کوئی تعویل نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کوئی مولوی اٹھے اور کوئی جاہل صوفی اٹھ کر کے اس کی تعویل کرنے لگ جائے اور تمہیں جنید بغدادی کا واقعہ سنائے، رحمہ اللہ، ان کا واقعہ سنائے تمہیں کہ دیکھو وہ بھی تو تھے حضرت جنید بغدادی کہ وہ دریا پار کر رہے تھے، اللہ اللہ کا ورد کر رہے تھے اور دریا پار کر رہے تھے۔ پیچھے ایک مرید آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھی دریا پار کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو یا جنید یا جنید ہے، تو اس نے یا جنید کی رٹ لگائی اور وہ دریا پر چلنے لگ گیا۔ تھوڑی دور گیا تو بیچ میں شیطان آ گیا، بیچ دریا میں جب یہ پہنچا تو شیطان آیا اور اس نے کہا کہ اس کو ورغلایا اور کہا کہ دیکھ جنید خود اللہ اللہ کہہ رہے ہیں اور اس سے یا جنید کہلوا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی اب یا اللہ کہہ کے دیکھتا ہوں۔ تو جیسے اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا، فوراً یہ دریا میں ڈوبنے لگا۔ حضرت جنید آئے اور اس کو بچا کر کے دریا کے اس پار لے گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضور آپ اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ تو دریا پار کرنے لگے، میں نے سوچا کہ اللہ کہوں تو میں نے جیسے اللہ کہنا شروع کیا تو میں ڈوبنے لگ گیا، ایسا کیوں؟ تو حضرت جنید کہنے لگے کہ ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا تو اللہ تک کیسے پہنچے؟ یہ اللہ کی قسم بالکل من گھڑت فرضی کہانی ہے جس کو یہ جاہل صوفی بیان کر کر کے نا اپنی دکان چمکاتے ہیں۔ بالکل من گھڑت، اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جیسے یار سید الطائفہ ولی کامل اور مومن صالح سے یہ گمان رکھنا کہ یار وہ اللہ سے بندوں کو جوڑنے کے بجائے اپنی ذات کا نعرہ لگواتے تھے، اپنا وظیفہ کرواتے تھے، یہ کتنا بڑا سوئے زن ہے میرے بھائی۔ حضرت یار ان صوفیوں کا، ان اولیاء اعظام کا نام مقصد ہی ہوتا تھا مخلوق کو خالق سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، یہ ان کا مشن ہوتا تھا دنیا میں۔ اور ایسے ہی اولیاء کے بارے میں اور مومنین صالحین کے بارے میں اور مرشد کامل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا، ایک پل کے لیے ان کی معیت اختیار کرنا، یہ ہزارہ سال کی عبادت سے افضل ہے۔ لیکن موجودہ دور کے جو پیرانے کرام ہیں یار ان کی حالت ایسی نہیں ہے، وہ ہمیں الجھاتے ہیں، وہ ہمیں لڑاتے ہیں یار، اور ہمارے بیچ ایک طرح سے ان کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے یار۔ ہر کسی کے اندر میں کہہ رہا ہوں، کوئی کسی کی کوئی استثناء نہیں ہے اس میں یار، ہر کوئی نا اپنے اپنے طور پر اپنے مریدوں کو اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے متوسلین اور معتقدین کو نا ایک مخصوص نظریہ دے رہا، مخصوص نظریہ، اور وہی فرقہ واریت، باقی کوئی یہ
کسی کے اندر یہ تڑپ نہیں ہے کہ یار کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں یار، ان سب کا تمام طرح کے نفرت سے، غلاظت سے اور دنیا کی آلائشوں سے ان کو پاک کر کے ان کو اللہ سے جوڑا جائے، یہ کسی کی چاہت تڑپ نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں یار میرے بھائی، معاف کیجیے گا، اس دور میں تھوڑا بہت اگر کوئی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے نا، تو وہ ہمارے علماء ہیں، مخلص علماء۔ میں ان اسٹیج پہ ناچنے کودنے والے نچنیوں اور بندروں کی میں بات نہیں کر رہا، میں یہ چیخنے چلانے والے مقررین کی بات نہیں کر رہا ہوں، قطعاً نہیں۔ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو کسی مدرسے میں بیٹھ کر کے نہ گمنام ہے، وہ سر ان کو نہ شہرت کی چاہت ہے، نہ فیلڈ بنانے کی فکر ہے اور نہ گدی بچانے کی فکر ہے، ان کو کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، خالص دل میں اللہ کی محبت اور تڑپ لے کر کے نا وہ اپنے بچوں کو، طلباء کو قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس دور میں اگر کچھ کام کر رہے ہیں اور صحیح راستے دکھا رہے ہیں نا، تو وہ ہمارے اساتذہ ہیں، وہ حقیقت میں مرشد ہیں۔ اور کچھ مسجد کے ائمہ حضرات ہیں، میں سچ میں کبھی کبھی کچھ اماموں سے ملتا ہوں، میں جانتا ہوں ایسے اماموں کو کہ یار ان سے مل کر کے نا میرے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچتی ہے، اللہ قسم میں کہہ رہا ہوں۔ وہ یار بیچارے نا، وہ بالکل ایسا لگتا ہے یار کہ کتنے سادہ لوگ ہیں، کتنے یہ درویش صفت بندے ہیں۔ کڑاکے کی ٹھنڈک ہو، چنچلاتی دھوپ ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، انہیں مسجد آباد کرنا ہے تو آباد کرنا ہے۔ وہ وہاں پر 5 وقت اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بلند کرتے ہیں، اور وہ کچھ کام کر رہے ہیں خلوص۔ میں سارے اماموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے مولانا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بہت سے مولانا بھی بڑے کرپٹ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ بہت سے یہ ائمہ ہوتے ہیں جو 5 روپے کی چائے میں بک جاتے ہیں، ایک پان کے لیے وہ کہاں کہاں کس کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ ہیں جو اس دور میں نا حقیقت میں دین کا کام کر رہے ہیں اور خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ باقی سوچو کہ ہم پیر پرستی کر کے اللہ سے مل جائیں گے، معاذ اللہ۔ پیر پرستی یہ تو وہی عقیدہ ہو گیا یار جو کفار مکہ کا تھا، کہ مطلب وہ بھی تو کہتے تھے کہ ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کیونکہ یہ بت ذریعہ ہے ہمارا اللہ تک پہنچنے کا، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ اور تم بھی تقریباً یہی کہنے لگے کہ ہم ان پیروں سے اس لیے بیعت ہوتے ہیں اور پیر پرستی اس لیے کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ بیعت ہونا بھی جائز ہے اگر کوئی مرشد کامل ملے، اور اس دور میں مرشد کامل میں پھر کہوں گا وہ صرف مخلص علماء اساتذہ ہیں ہمارے، ان سے بڑا مرشد کوئی نہیں ہے۔ آج ہم جو کچھ روزہ نماز جانتے ہیں نا، یہ ہمارے اساتذہ کے خون جگر انہوں نے ہمیں اپنے پلایا نا، اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ باقی کسی بھی پیر کے بارے میں آپ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی مسجد میں آ کر کے آپ کو وضو، روزہ نماز کے طریقے بتا رہا ہے، وہ اللہ سے ملنے کے طریقے بتا رہا ہے، وہ تمہیں صرف تعویذ لکھ کر کے دے گا، پھونک مار کے پانی تو گھوٹ دے دے گا، بس اس کے علاوہ پیر کچھ نہیں کرتا ہے، اور آ کر کے تمہارے یہاں نذرانے لے کر چلا جائے گا۔ لیکن علماء ہیں جو نا، ائمہ جو ہے نا، یہ حقیقت میں تمہیں دین سکھا رہے ہیں، یہ اسلام سکھا رہے ہیں، یہ اللہ سے ملنے کے طریقے بتا رہے ہیں، یہ تمہیں اللہ سے جوڑ رہے ہیں میرے بھائی۔ تو پیر پرستی کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، پیر پرستی یہ سراسر شرک ہے، اور یہ جو کہتا ہے نا، جو لوگ یہ کلام پڑھتے ہیں ان سب پر توبہ لازم ہے۔ اور ہاں، عقیدت رکھیے، اگر آپ کو کوئی حقیقت میں سادات اعظام ہیں بالخصوص، اور شریعت اور دین کا علم رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اگر حقیقت میں کچھ پیر ہیں، آپ ان سے عقیدت رکھیے، ان سے محبت رکھیے، ان کا ادب کیجیے، ان سے دعائیں لیجیے، سب کچھ کیجیے۔ لیکن دوسروں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، ماں باپ ہیں، علماء ہیں، اساتذہ ہیں، اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں، ان کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے، ان کی بھی دعائیں لینی ہے اور ان کی بھی خدمتیں کرنی ہے۔